Welcome to Anna Story Tales. کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں آئینے میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو آج دیکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی آئینہ اپنا عکس نہیں بلکہ آپ کی تقدیر دکھاتا ہے، اور جس نے اس تقدیر کو چھیڑا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ ایک بہت خوبصورت اور پرسکون سلطنت میں بادشاہ آریان اور ملکہ مایا کی حکومت تھی۔ سلطنت میں خوشحالی تھی، مگر محل کے سنگ مرمر کے فرش پر ننھے قدموں کی چاپ گونجنے کو ترس رہے تھے۔ 20 سال کی بے اولادی نے محل کی رونقوں کو قبرستان جیسی خاموشی میں بدل دیا تھا۔ ایک تپتی دوپہر بادشاہ آریان جنگل کی گہرائیوں میں راستہ بھٹک گیا۔ وہاں ایک قدیم برگد کے پیڑ تلے ایک ضعیف درویش ملا۔ بادشاہ نے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا۔ درویش نے اپنی آنکھیں کھولیں جس میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ درویش نے اپنے جھولے میں سے ایک آئینہ نکالا۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں، بادشاہ سلامت، یہ تقدیر بدلنے والا طلسم ہے۔ اسے محل کے وسط میں رکھنا، مگر یاد رہے جس دن تم نے اس کے سامنے جھوٹ بولا یا لالچ کیا، یہ آئینہ اپنی قیمت وصول کر لے گا۔ محل میں وہ آئینہ نصب کیا گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد محل میں خوشیوں کا سیلاب آ گیا اور شہزادی سارا کی پیدائش ہوئی۔ سارا کے چہرے پر ایسی نورانیت تھی جیسے 14ویں کا چاند، لیکن وقت کے ساتھ محل میں ایک کالی نظر داخل ہوئی۔ وزیر فرحان، جس کے دل میں اقتدار کا زہر بھرا تھا، اس آئینے کی طاقت سے واقف تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سارا کی زندگی اس آئینے کے سائے سے جڑی ہے۔ ایک اندھیری رات جب طوفان محل کی کھڑکیوں کو توڑ رہا تھا، فرحان نے وہ آئینہ چرا لیا۔ آئینے کے ہٹتے ہی محل میں اندھیرا چھا گیا اور شہزادی سارا ایک گہری طلسماتی نیند سو گئی۔ وہ نہ زندہ تھی نہ مردہ، بس وقت کی قید میں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ تب سلطنت کے ایک وفادار سپہ سالار زین نے ذمہ داری اٹھائی کہ وہ سارا کو آزاد کروائے گا۔ زین سارا سے بچپن سے محبت کرتا تھا۔ زین نے 7 سمندر پار پاتال لوک کی مسافت طے کی۔ راستے میں اسے خوفناک مخلوق کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ فرحان کی چھپائے ہوئے آئینے کے پاس پہنچا تو وہاں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ فرحان اس آئینے کو کالا جادو کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زین نے اپنی تلوار سے فرحان کے جادوئی حصار کو توڑ دیا۔ اسی لڑائی کے دوران آئینہ ٹوٹ گیا، لیکن زین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے آئینے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور ایک منتر پڑھا جو اسے درویش نے سکھایا تھا۔ آئینہ جڑتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فرحان، جو اپنے کیے پر غرور کر رہا تھا، اس پر جادو کا الٹا اثر ہو گیا۔ آئینے کی طاقت نے اسے اسی سیاہ غار میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا، جہاں سے وہ سارا کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہتا تھا۔ وہ وہیں تنہائی اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف
जैसे ही आईना जुड़ा सारा की आंखें खुल गईं। जब जैन सारा को वापस महल लेकर आया तो पूरा नूर महल चरागों से जगमगा उठा। इसी खुशी में बादशाह ने जैन और सारा की शादी का ऐलान किया। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और यूं नूर महल का तारीक दौर हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। सारा और जैन ने इंसाफ और मोहब्बत के साथ हुक्मरानी की और सल्तनत की आवाम ने इस दिन को रोशनी का त्यौहार करार दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्ची मोहब्बत और हिम्मत हर तिलिस्म को तोड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।